الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار سب مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية وجود التقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والخيبة الإلهية الحجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تمام الحمد لله ذات الله الكريم جو رحمان ہے جو رحیم ہے قدر متعال کہ جو جس کی نعمات کو شمار کرنے والے شمار کرنے سے عاجز ہیں. تو پروردگار عالم کہ اگر کوئی اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو اسے زمان و مکان میں مقید نہیں کیا جا سکتا. وہ خدا جو اتنے وسیع خزانوں کا مالک ہے کہ اگر وہ کسی کو دے تو اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی. بس وہ پروردگار عالم کی جس نے اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور اپنی رحمانیت سے اس طرح تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخوں کو اڑایا, طرح طرح کی مخلوقات کو خلق فرمایا اور پھر اپنی حکمت سے, اپنے علم سے, اپنی تدبیر سے پوری کائنات کو تنظیم کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ چلانے والا ہے. اور تمام تر درود و سلام ہو ان انوار ہستیوں کے لیے ہستیاں کی جو وسیلہ قرار پائیں پروردگار عالم کا یوں تعارف کروانے کے لیے ہم سے. اگر گناہ ہوتی تو شاید ہم ذات پروردگار عالم کو سمجھ نہ سکتے تھے. وہ ہستیاں کی جن کو پروردگار عالم نے وسیلہ قرار دیا کہ ہم خدا کی معرفت کا, اس کی باطنیت کو ان کے درمیان آ کر سمجھ سکیں. جس آیہ مبارکہ کا انشاءاللہ کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا توفیق خدا ادا کریں اور اس خیر کو پانے کے لیے یا اس کے قریب ہونے کے لیے چاہے ایک قدم ہی کوئی قریب کیوں نہ ہو جائے. یہاں پر ہزارہ لوگ ہیں کہ جو تقریب کو سماعت فرما رہے ہیں, بہت لوگ ہیں, لیکن
اگر کوئی ایک بھی وقت کی حجت سے قریب ہو جاتا ہے، ان کو پانا انشاءاللہ کہ ہم خیمہ امام میں موجود ہوں، جب امام کو نصرت کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جو امام کے ناصرین ہیں، امام کے عوام و انصار ہیں۔ مگر انشاءاللہ کہ یہ محرم الحرام ہمیں ایک قدم ہی کیوں نہ قریب کر دے وقت کی حجت خدا سے، اس خیر کی طرف جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں بتوسل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خدا کو جناب زہرا کے حق کا واسطہ دیتے ہوئے، محمد و علی محمد کے ان مراتب کا، ان کمالات کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں وقت کے امام کی زمینہ سازی ضرور کی کرنے کے لیے وہ مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو شہدائے کربلا کا تھا، جو ناصران امام حسین کا تھا۔ انشاءاللہ خدا آپ سب کے قلوب کو سب سے بہترین دعا جو میں دے سکتی ہوں وہ یہ ہے اس منبر پر بیٹھ کر کہ سید الشہداء کے صدقے سے خدا آپ کی قلوب میں مزید محبت محمد عطا فرمائے، معرفت اس در کی عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو نور امام زمان سے مشرف منور فرمائے، اور انشاءاللہ کہ ہم قریب ہو سکے وقت کے امام کے۔ جتنی مومنات نے آتے ہوئے دعاؤں کے لیے کہا ویسے التماس کرتی ہیں، ہم انشاءاللہ بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ خدا آپ کی آنکھوں کو جس قدر ہوتی ہیں گریہ کرتے ہیں امام حسین میں، خدایا یہ ہمیشہ امام حسین کی عرصے میں ان کے غم میں اشک بہہ رہے ہیں، یہ آوازیں جو گریہ میں بلند ہوتی ہیں امام حسین کی گریہ میں انشاءاللہ بلند رہے ہیں۔ خدا جو آپ چل کر آئی ہیں زحمتیں کرتی ہیں زداری سید الشہداء کے لیے، اس کا بہترین اجر اس صورت میں ادا ہو کہ حضرت زہرا آپ کے بچوں کو ناصران امام مہدی میں شامل کریں، انشاءاللہ کہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل ہو، ان تمام تر حاجات اور بطور خاص تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ انشاءاللہ کہ جتنی مومنات اس بار دیوار شہزادہ علی اصغر پر اپنی منتوں کو بڑھانے کے لیے آئی ہیں، یہ بھی ان کی نعمت ان کی نیت کو قبول کریں، اور جو اس وقت اپنی مراد لے کر آئی ہیں کسی بھی قسم کی مراد دیوار شہزادہ علی اصغر پر، یہ بھی اسے ان تمام تر لوگوں کو بامراد یہاں سے پہنچائے انشاءاللہ۔ میرے گھر جس آئے مبارکہ کی کوشش کر رہے ہیں حق ادا کرنے کی، جہاں تک ہم نے اس موضوع کو پہنچایا، اور انشاءاللہ کوشش کی کہ کچھ مطالب آپ کے گوش گزار کریں، کچھ اہم مطالب جو فلسفہ عزاداری سید الشہداء اور مہدویت کو سمجھنے کی فلسفے میں، اور ان دونوں چیزوں کہ ہم کربلا سے بہترین پیغامات لے سکیں کہ ہم خیمہ امام حسین سے خیمہ امام زمان تک کا فاصلہ طے کریں، وہ پیغامات کی جو اگر عزیزان ہم نے نہیں لیے، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ ایک روایتی شرح نہیں تھا، یہ روایتی مجالس نہیں تھی، یہ بہت سارے لوگوں کو شاید شکوہ بھی ہو، مگر عزیزان بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت آپ کی، اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے میری، اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو ابھی بھی نہیں سمجھا تو یقین کیجئے ہم 50 سال تک بھی عزاداری کرتے رہے تو ہم کسی مقام تک پہنچ نہیں سکے۔ جس حیات کی ہم بات کرتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء دیتی ہے، جو فکر ہمیں دیتی ہے، جو روح پھونکتی ہے ایک مردہ جسم میں، چاہے وہ ایک معاشرے کا مردہ جسم ہو، ایک قوم کا مردہ جسم ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر قلب مردہ ہو چکے ہوں، جب تک پیغامات اسرار شہادت سید الشہداء ممبروں سے بیان نہیں ہوں گے تب تک اس مردہ قوم میں روح نہیں پھونکی جا سکتی، اس کو وہ حیات نہیں دی جا سکتی جس حیات کا تذکرہ پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے، وہ حیات کہ جو حیات سید الشہداء کے ناصرین حاصل کرنے کے بعد تا ابد سرفراز ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں اس حیات طیبہ کو لے کر۔ قرآن میں جہاں کل کی مجلس میں ہم نے آپ کی گوش گزار کی تھی یہ بات کہ پروردگار عالم نے بہت سے قوانین بیان کیے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی ایکسیپشنز نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اسپیشل پروردگار عالم ان قوانین کو توڑے گا نہیں، ان کو ختم نہیں کرے گا،
ہم نے ان قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ہی امام زمان کے خیمے تک پہنچنا ہے۔ وہ قوانین مثال کے طور پر اگر پروردگار عالم نے زہر کے اندر پوائزن کا اثر رکھا ہے تو میں اس قانون کو اپنے لیے بدل نہیں سکتی۔ اگر زہر ہم پئیں اور دعا یہ کریں کہ خدا پانی کا اثر میرے جسم پر کرے، خدا یہ نہیں کرے گا۔ ہم آسانیوں کے ساتھ اس راستے پر چلنا چاہیں جبکہ پوری دنیا صعوبتوں کو برداشت کر کے اس در تک آئی ہے، اور فقط میں یہ کہوں کہ میں آرام سے گھر میں بیٹھی رہوں، کوئی محنت نہ کروں، کسی مشکل سے نہ گزروں، کوئی مصیبت میرے اوپر نہ آئے، اور فقط میں دعا عہد پڑھوں، فقط میں زیارت عاشورہ پڑھ لوں اور میں امام زمان کی لشکر پر چلی جاؤں، یہ انتہائی عجب بات ہے۔ یعنی فقط اپنی زبان کو ہلا کر کلمات کچھ ادا کر کر میں اس مقام کو نہیں پا سکتی۔ اس مقام پر کون جائے گا؟ وہ جائے گا کہ جس نے عملی میدان میں اپنی جان کو میں سے ایک میں بہت آپ کو اہم اگر بات بتاؤں، ان میں سے میں چند نکات آپ کی گوش گزار کیے تھے، پوائنٹرز تھے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ جس معاشرے میں لالچ کو ڈال دیتے ہیں وہ معاشرہ خود بخود تباہ ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جس معاشرے کو آپ نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر آپ کو زیادہ اس پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنو امیہ کی جو سوچ تھی اور اقدامات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اموی دور میں کیا ہوا تھا، عقیدے میں چند انہوں نے چیزوں کو داخل کر دیا تھا اور عمل میں چند چیزوں کو داخل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، صرف 40 یا 50 سال ان خرابیوں کے ساتھ معاشرے نے گزارا کیا اور کربلا کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ لوگوں کو نواز رسول کے خلاف کھڑا کرنا، اس حد تک کہ وہ ان کے قتل پر آمادہ ہو جائیں، اس حد تک کہ وہ ان کی لاش کو پامال کر دیں، اس حد تک کہ وہ ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ بخشیں، ان کے لیے آسان ہو گیا۔ مگر وہ خرابیاں کیا تھیں؟ ان میں سے بہت اہم آپ کے سامنے ہم نے بتائی، نفسانی خواہشات ہے اور لالچ ہے۔ ایک بہت بڑا سوال جو معاشرے میں ہم سے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے، وہ ہمارے اتحاد کو لے کر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم متحد کیوں نہیں ہوتے، اتحاد ہونا چاہیے ہمارے درمیان، کیوں نہیں ہم یونٹی ہمارے اندر آ سکتی۔ اچھا، جو لوگ اس سوچ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے جواب ہو سکتا ہے کہ چلے عام عوام تو اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ جس پر ہم اتنی محنت کریں اور کہیں کہ وہ کیوں نہیں متحد ہو رہے۔ جو اس وقت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو یہ سوال کر رہے ہیں، جن کے ذہن میں یہ فکر آ ہی جاتی ہے، کیا وہ متحد ہیں؟ آپ تو مٹھی بھر ہیں نا، پہلے آپ اتحاد کر لیجئے، اس کے بعد ہم عام عوام پر آتے ہیں جو اتنی لٹریٹ بھی نہیں ہے، اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ اس جواب میں بھی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ ایجوکیشن یا ایجوکیٹڈ ہونا آپ کو متحد نہیں کرتا، آپ کو یونائٹ نہیں کرتا، آپ کے اندر یونٹی نہیں لے کر آتا۔ اور الٹریسی بھی اس طرح سے کہ کوئی ان ایجوکیٹڈ بندہ ہو، دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے بے شک، لیکن یہ باعث نہیں بنتی کہ لوگوں کو متنفر کر دیا جائے ایک دوسرے سے، یا معاشرے میں فساد آ جائے، یا بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ یہ مخالفت کب آتی ہے؟ جب لوگوں کے دلوں میں دنیا بس جاتی ہے، جب وہ نفس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ ایجوکیشن نہیں، نفس، میں، انا، میرا پیسہ، میرا گھر، میری اولاد، جب سارے کام ان چیزوں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تب اتحاد نہیں آ سکتا۔ اور جو اس وقت امت کربلا کے وقت مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور تمام تر لوگ علیحدہ ہو گئے، ان میں ایک مسئلہ بہت بڑا یہی تھا، دنیا پرستی اور نفس پرستی، اور اسی چیز میں مبتلا کر دیا گیا، یعنی لالچ ڈال دی گئی، پیسوں کی لالچ۔
یہ قرآن کا قانون اور فیصلہ ہے. جس معاشرے میں لالچ آ جاتی ہے اور پیسے کی لالچ آ جاتی ہے، آپ اسے کبھی بھی متحد نہیں کر سکتے، آپ اسے کبھی بھی ملا نہیں سکتے، آپ کبھی بھی اسے جوڑ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہ کسی کے قتل پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں. اور اگر لالچ جب پینیٹریٹ ہو جاتی ہے، پیسے کی محبت جب آ جاتی ہے، تب یہ سارے اتحاد کا آپ اتحاد نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں معاشرے میں فساد کے لیے، لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ میری خواہش کسی حد تک بھی پوری ہو جائے مگر یہ کہ اگر کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو ہو، اگر کسی کی جان بھی جا رہی ہے تو چلی جائے، مگر یہ کہ میرا مقصد یا میرا پیسہ وہ مجھے حاصل ہو جائے. سن 61 ہجری میں حالات کچھ اس نہج تک آ گئے تھے. قاضی شرح نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ حسین کا قتل کرنا جائز ہے. کسی نظام نے کہا لکھ کر دو فتویٰ جاری کیا گیا. اور جو لوگ اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے اور قاضی شرح کے پیچھے تھے، اس نے جب یہ فتویٰ لکھ کر دیا، لوگ آمادہ ہو گئے، لوگ نکل پڑے اپنے اپنے مقامات سے کربلا پہنچے وقت کی حجت خدا کو شہید کرنے کے لیے. انسانی اقدار سے وہ معاشرہ گر جاتا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑی وجہ ایک مذہبی معاشرے کو تشکیل پانے کے لیے جو رکاوٹ بتائی جاتی ہے وہ بھی یہی ہے، لالچ. جب انسان کے اندر آ جائے، جب دنیا پرستی آ جائے، جب شہوت پرستی آ جائے، نفس پرستی آ جائے، اور وہ پھر حلال اور حرام کی تمیز نہ کر سکے، تو وہ اس نہج پر آ جاتا ہے کہ اس کے سامنے اگر وقت کی حجت خدا بھی ہو، اسے قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا. کبھی آپ نے اس جملے کی طرف آپ متوجہ ہوئے یا آپ نے سوچا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا عمر سعد سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی ختم ہو رہا ہے؟ یعنی وہ معیار جو ہم نے بتایا تھا کہ اچھائی اور برائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بدل گیا. یہ برائی ہو رہی ہے مگر لوگوں کو اس میں اچھائی نظر آ رہی ہے. اس حد تک جو معاشرہ آیا ہے وہ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے. یہ کبھی بھی میں نے کہا قرآن کا قانون ہے، ہمارا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. تم دیکھو گے کہ یہ آپس میں متحد ہیں مگر ان کے قلوب متفرق، ان کی قلب آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں. فقط یہ آپس میں تمہیں باطل لگتا ہے کہ یہ اکٹھا ہو گیا ہے مگر ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں. یہ جو دل آپس میں نہیں ملتے نا، یہ مال دنیا نہیں ملنے دیتی. یہ باطل کو بھی متحد، کسی کو متحد نہیں ہونے دیتی اگر مال دنیا آ جائے. اور ایک بہت اہم تاریخ سے نقطہ بیان کروں. جب مامون نے ہارون سے کہا کہ اس تخت پر اگر فرزند رسول اللہ کا حق ہے تو تم اسے دے کیوں نہیں دیتے؟ ان کا حق انہیں واپس کر دو جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ حق بھی انہی کا ہی ہے. تو اس نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو محاورہ بن گیا عربی میں اور آج تک مشہور ہے. اس نے اپنے بیٹے کو کہا الملک عقیم. جو سلطنت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ بانجھ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون میرا بیٹا ہے، کون باپ ہے، کون اولاد ہے، کون خاندان والا ہے، کسی کو نہیں دیکھتی ہے. اس نے یہاں تک کہا گیا جملہ کہ اگر تو بھی میرے اور اس حکومت کے درمیان آیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری آنکھیں نکلوانے سے بھی گریز نہیں کروں گا.
ایک باپ اپنے بیٹے کو کب کہہ سکتا ہے؟ جب اس کا دل محبت دنیا میں گرفتار ہے، یعنی پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے تحسبوهم جميعا، تم انہیں خیال کرتے ہو کہ یہ متحد ہیں، وقلوبهم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، ان کے دل نہیں مل سکتے۔ اور کیوں نہیں مل سکتے؟ پھر وجہ بھی قرآن بتاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں دنیا نے اس قدر جگہ بنا دی ہے کہ پھر یہ فرق نہیں کرتا۔ ان تمام تر چیزوں کو یا قلوب کو کیا چیز جوڑتی ہے اور خدا نے کس چیز سے جوڑا ہے؟ وہ ولایت محمد و آل محمد اور اور لوگ فقط یہاں پر میں اس لیے کانسیپٹ کلیئر کروں کہ ولایت کا معنی ہم کبھی لیتے ہیں کہ فقط ہم زبان سے کہہ دیں علی ولی اللہ، ہم زبان سے فقط کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی 11 ائمہ پر ہے، ہم انہیں امام تسلیم کرتے ہیں۔ ولایت کا معنی فقط یہ نہیں ہے۔ ولایت کا معنی اس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں، ولایت کس طرح جوڑتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح سے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر ایک عمارت بناتی ہے، ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی مانند، کہ جس کے سامنے زمانے کی کوئی بھی گردش، کوئی بھی طوفان، کوئی بھی آندھی آئے پھر وہ دیوار نہیں گرتی۔ ایسی دیوار کی جو ولایت جوڑتی ہے آپس میں۔ کو پیما دیکھے ہیں آپ نے، جو بہت اونچی ہائٹ پر جاتے ہیں، بہت بلند ہائٹ پہ، اور جہاں آکسیجن لیول کم ہوتا رہتا ہے، جہاں پر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ ان پہاڑوں پر چڑھیں کیونکہ اس وقت برف ہے، وہاں پر سختی ہے، وہاں پر سردی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو ایک رسی سے مضبوطی سے باندھتے ہیں۔ ایک ہی رسی ہوتی ہے، ایک شخص کی کمر میں سختی سے بندھی ہوتی ہے، وہی دوسرے کی کمر میں، وہی تیسرے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک گرنا بھی چاہے نہیں، اگر اس کے اوپر کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ وہ گرنے لگے تو باقی کے لوگ اسے سنبھال لیتے ہیں، گرنے کی کیفیت ہی نہیں آ پاتی۔ اسلام نے اس رسی کو ولایت قرار دیا ہے، جو ہم لوگ آپس میں جڑ سکتے ہیں نا کسی چیز سے، اور جڑے ہیں، وہ خدا نے اس ولایت کو رسی قرار دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو بلکہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب یہ اس محفل میں جہاں پر ابن عباس اور امیر شام معاویہ دونوں موجود تھے اور ابن عباس نے اس آیت کی تلاوت کی تھی اور کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو جو کہتا ہے کہ کسی آیت میں فضل علی، فضیلت علی بیان نہیں ہوئی، اور آیات کو مسلسل طویل روایت سے کبھی آپ کے سامنے گوشگزار کروں گی بیان کیا تھا، تو کہا تھا کہ کیا ہے حبل اللہ؟ ابن عباس نے پوچھا تھا، تو معاویہ نے کہا جانتا ہوں حبل اللہ سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے، کہ اگر پوری امت متحد ہو سکتی ہے تو وہ بنام علی ابن ابی طالب، اور یہ ایسے ہی نہیں، پروردگار عالم نے کہ حکم سے رسول اللہ نے غدیر میں قرار دیا اور اس ولایت سے جوڑا، پوری امت کو متحد کرنا چاہا، جس رسی سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، چاہ کر بھی اس رسی سے آپ خود کو جدا نہیں کر سکتے۔ کب نہیں کر سکتے؟ کب یہ ولایت کی رسی ان کو پیماؤں کی طرح کام کرے گی؟ کب یہ ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کرے گی؟ جب کرے گی جب ہم اپنے نفس سے آزاد ہوں گے، جب دل میں کسی دنیاوی محبت اور خواہش کی جگہ نہیں ہوگی، یہ اس وقت ممکن ہوگا۔ اگر میرے ذہن میں فقط یہ ہوگا میرا منصب، میری کرسی، مجھے جگہ مل جائے، میرا کام، میرا نام، میری شہرت، میرا پیسہ، جب تک
ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد نہیں ہوں گے اور دنیا سے بے نیاز نہیں ہوں گے، تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ولایت کے دائرے میں داخل ہوں۔ یہ زبان کا مفہوم ہے، فقط زبانی کلامی بات ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے ولایت کا اقرار کر لیا۔ اصل میں اقرار ولایت کیا ہے؟ اصل میں ولایت کے دائرے میں جب داخل ہوں گے، اور یہ ولایت جب ہمیں متحد کرے گی جب دنیا کی خواہش دل سے نکلے گی، جب لالچ مال کا دل سے نکلے گا، انسانی اقدار کو جب ہم فالو کرنا شروع کریں گے۔ اور یہی بات، اسی چیز کا مطالبہ کون کر رہا تھا؟ جناب سیدہ کر رہی تھی، جس محبت اور ولایت کے دائرے میں لانا چاہ رہی تھی۔ کیا غدیر میں سب نے ولایت کا اقرار نہیں کر لیا تھا؟ کر لیا تھا۔ کیا مبارکباد نہیں کی تھی سوالات کے مجمع نے؟ کیا بیعت نہیں کی تھی انفرادی طور پر؟ 3 دن تک اس مقام پر جمع رہے اور علی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے رہے۔ اقرار کر چکے تھے، بیعت کر چکے تھے، مگر سیدہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اصل میں جو ولایت علی کا مفہوم ہے اور مقصد ہے وہ کیا ہے، جس کے اندر میں تمہیں داخل کرنا چاہ رہی ہوں، تم اس کے اندر داخل ہو، اس دائرے کے اندر آؤ۔ وہ کیا ہے؟ ایک ایک مہاجر اور انصار کا دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ نے اور کہا کہ لاؤ علی کا حق لے کر آؤ۔ کیوں بھول گئے؟ کیا سیدہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ کیا مال مانگ رہی تھی؟ کیا دنیا طلب کر رہی تھی؟ نہیں، کہہ رہی تھی تمہاری جان کی ضرورت ہے، آؤ میدان میں۔ کیا اس وقت خلیفہ وقت کے مقابل کوئی آواز اٹھاتا تو کیا اس کی جان آسانی میں تھی؟ خطرے میں۔ جو چیزیں لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی وہ اس دنیا سے لگاؤ اور محبت تھا، اٹیچمنٹ تھی۔ کبھی مال کی اٹیچمنٹ، کبھی اپنی جان، اپنی نفس کی پرواہ، کبھی اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی پرواہ۔ ان تمام در پرواہ اور دنیا پرستی سے نکالنا چاہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جناب سیدہ کیا؟ ان السعید حق السعید کل السعید من احب علی حیاتہ و بعد مماتہ۔ تم کس خوش بختی کے انتظار میں ہو؟ تم کس خوش بختی کی جانب جانا چاہ رہے ہو؟ تم کسے خوش قسمتی سمجھ رہے ہو؟ جبکہ کل کی کل سعادت خدا نے محبت علی میں رکھی ہے۔ خدا نے سعادت مندی کو، حق کو جوڑ دیا ہے محبت علی کے ساتھ، اور اس محبت کو پریکٹیکلی آپ کیا کر کے دکھا رہی ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ جو فقط میں دعویٰ کرتی ہوں مجھے محبت ہے علی سے۔ سیدہ نے کہا محبت ہے نا، خوش بختی چاہتے ہو، گھروں سے نکلو، باہر آؤ، تمہارے خون کی ضرورت ہے، جان کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو اس وقت خلیفہ وقت کے مقابل کھڑا ہوگا اور علی کے لیے حق کی آواز کو بلند کرے گا؟ اصل میں ولایت کا مفہوم سمجھایا اور بتایا کہ کیا چیز تمہارے دلوں کو جوڑے گی، تمہیں متحد کرے گی۔ جب تک تم دنیا کی لالچ کو، نفس پرستی کو، دنیا پرستی کو دنیا سے نہیں نکالو گے، اپنے دل سے نہیں نکالو گے، تم جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہو، اور یہی مفہوم ولایت کا اور دنیا کتنی ہیچ ہے یہ فرزند زہرا آ کر بتائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد امام زمان علیہ السلام اپنی ٹھوکر زمین پر ماریں گے اور زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اور اس صلی اللہ اور جب وہ خزانہ اگل دے گی تو آپ اس خزانے کے پاس، اس ڈھیر کے پاس، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں گے یہی دنیا ہے جس کے لیے تم تڑپ رہے تھے، یہ وہ مال ہے جس کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، یہ تو ان کے قدموں تلے ہے، لیکن جس حیات سے اہل بیت تمہیں متعارف کروانے آئے تھے وہ کس مشکل کے بعد تھی، وہ کس مرحلے کے بعد تھی؟ وہ یہ کہ تم انسانی اقدار کو جان لیتے، وہ یہ کہ تم حب دنیا کو، حب دنیا کا شکار نہ ہوتے، انسانی اقدار کو سمجھتے، وہم قلبی کو،
دو وہاب ہیں، وہب کلبی ہیں، ایک وہاب ابن وہاب ہے، ایک وہاب ابن عبداللہ ہے، عبداللہ ہے کلبی، اور ایک وہاب ابن وہاب، اور کچھ روایات میں کہ نہیں دونوں نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ آپ کو کیا چیز امام حسین کے خیمے تک لے کر آئی؟ کس چیز نے آپ کو امام کا دربیدہ، امام کا عاشق بنایا؟ کچھ روایت میں آپ کیا ہے، بادیہ نشین ہے آپ کا پورا قبیلہ، یعنی وہ جو صحرا میں مختلف جگہوں پر قیام کرتا ہے فقط پانی کی وجہ سے، جہاں پانی ملتا ہے وہاں قیام کر لیتے ہیں، جب پانی ختم ہو جاتا ہے آگے چل پڑتے ہیں، بادیہ نشین ہے آپ کا قبیلہ۔ سید الشہداء خیام وہب کلبی کے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اس وقت وہاں موجود نہیں ہوتے خیام میں، ان کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے خیمے ہیں؟ ان کی ماں بتاتی ہیں یہ وہب کے خیمے ہیں۔ کون وہب؟ بتایا وہب ابن عبداللہ کلبی، یعنی بتا دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، عیسائی سے تعلق ہے، مذہب سے تعلق ہے۔ کہتے ہیں پوچھا یہاں پر کیوں رکتے ہو، کیا ہے؟ کہا پانی کی وجہ سے، بادیہ نشین ہے، صحرا میں پانی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سید الشہداء جہاں پر خیام ہے وہب کلبی کے، وہاں پر اپنے نیزے کو مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ اگل جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے وہاب کی ماں، کہتے ہیں کہ جب وہاب آ جائے تو ان سے کہنا کہ ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ذرا ملنے کے لیے ہم سے۔ کہتے ہیں کہ امام چند لمحے کا وہاں پر پڑاؤ کا چلے جاتے ہیں، وہاں واپس کام سے پلٹتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ایک عجیب صورتحال قبیلے میں دیکھتے ہیں اس وقت کہ کیا ہے، تو ماں اس چشمے کے پاس لے کر آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں تعجب اور خوشی، یعنی اس طرح سے آپ سوچ لیجئے کہ ایک سوچی صحرا نشین کے لیے پانی کے چشمے کا صحرا میں ابلنا کس قدر خوشی کا باعث ہے، تعجب بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ پوچھتے کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ایک انتہائی وجیح انسان اپنے قافلے کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، آیا، اس نے اپنے نیزے کو زمین پر مارا، چشمہ اگل پڑا، اور کہتے ہیں کہ بتایا ہمیں، تمہارا تعارف کروایا کہ وہاب کے خیام ہے، یہ وہاب کا قبیلہ ہے۔ جاتے ہوئے انہوں نے ہم سے کہا کہ وہاب سے کہو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کے لیے ہمارے پاس ہے۔ وہاب نے امام حسین کا تعارف کیسے سمجھا؟ ایک عیسائی نوجوان ہے، مسلمان نہیں ہے، معرفت کیا ہوتی ہے وہاب کو نہیں پتا، حسین کون ہے نہیں پتا، نواسہ رسول کون ہے نہیں پتا، وہاب کو نہیں پتا حسین ابن نابل حسین، وہاب کو نہیں پتا فاطمہ تو بزت و بنتی۔ وہاب نے کیسے پہچانا حسین کو؟ انسانی قدر سے سمجھا، انسان دوست۔ سید الشہداء کا تعارف آپ سے کیسا ہو رہا ہے؟ انسان دوست، یعنی کون ہے؟ وہاب نے کہا کہ کوئی ہم جیسے غریبوں کے لیے رکے، ہم بادیہ نشینوں کو اہمیت دے، ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دے، یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ وہاب نے کہا ضرور جائیں گے ایسے شخص سے ملنے کے لیے کہ جس نے ہماری قدر کی، انسان سمجھا ہمیں، یعنی ہم بادیہ نشینوں کو جو اہمیت نہیں دیتا اس نے اہمیت دی، اسے پانی کا انتظام کیا، ضرور جائیں گے۔ سید الشہداء سے جہاں ان کا ابھی دور نہیں گئے تھے، قریب ہی تھے، وہاں جا کر ملتے ہیں آپ کے قافلے سے، اور وہاب نے سید الشہداء کے اس عمل سے آپ دیکھیے کہ نظریں کس قدر مختلف ہیں، ان لوگوں کی نظریں، ان لوگوں کی فکر کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے مگر سید الشہداء کو دیکھ کر پہچان نہیں سکے، اور وہاب کا نظریہ دیکھیں، نظریں مختلف ہیں۔ وہاب کی نظر سید الشہداء کو دیکھتی ہے اور اسلام لے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام لائے ہوئے ہیں کئی سال گزر گئے مگر سید الشہداء کو دیکھ کر اصل دین کو نہیں پہچان پاتے، اور وہاب مسلمان نہیں ہے مگر سید الشہداء کو دیکھ کر، انسان دوستی کا رویہ دیکھ کر اسلام لے آتے ہیں۔ انسانی قدر نے وہاب سے تعارف کروایا سید الشہداء، کیونکہ مال دنیا کے دل میں محبت نہیں ہے،
انسانی اقدار کو جانتے ہیں، اندر سے زندہ ہیں، حیات کا معنی جانتے ہیں، نصرت کا وعدہ کر لیا، کام ناصرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا جب تک کلمے کا اقرار نہیں کرتے، تو آپ نے کہا آ ہی گئے ہیں آپ کے خیمے میں تو کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھا ہے، وہاں اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بیوی ہانیہ نام بتایا جاتا ہے، ان کے ساتھ، ان کی ماں کا نام قمر، دونوں خواتین کے ساتھ آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اپنے قبیلے کو آزاد کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ 3 قافلہ سید الشہداء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ شامل ہوتے ہیں تو سوچئے آپ ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، کیوں آج تک وہاب کا نام زندہ ہے، آپ کا عمل زندہ ہے، کیونکہ اس فیملی کے احساسات اور جذبات ان لوگوں سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ شب عاشور ایک مہلت لی گئی عبادت کے لیے، اب تمام لوگوں کو تو آتی ہے، قرآن آتا ہے، دعائیں آتی ہیں، وہاب کیا پڑھیں؟ وہاب کی ماں کس کے قصے سنائے وہاب کو؟ کربلا کی ارما کہہ رہی ہے نا، بدر میں تمہارے دادا نے یہ کیا، احد میں یہ کیا، ایسے مدد کی، ایسے جنگ کی، تم نے وہ جوہر دکھانے۔ وہاب کی ماں وہاب کو کیا سنائے جبکہ وہ ابھی نئے اسلام میں وارد ہوئے، وارد اسلام ہے، ان کے احساسات مختلف ہیں، مگر کیا چیزیں سید الشہداء سے قریب کر رہی ہے؟ انسان دوست، انسانی اقدار، دنیا سے دوری، نفس پرستی نہیں ہے، نفس کی زنجیروں سے، اس قید سے آزاد ہے یہ لوگ، آزاد انسان جو سید الشہداء سے تعارف کروا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو خیمہ امام زمان میں آنا ہے، ہر چیز کا قانون خدا نے قرآن میں بتایا، تو غیبت امام کا قانون کیا ہے؟ کیا قانون ہے؟ کیوں ایک امام جس کی 3 بنیادی ذمہ داریاں یہی بتائی گئی کہ وہ مذہب کا تعارف کروائے، مذہب کا محافظ ہو اور محافظ کو بچائے، دین کو بچائے، دین کو پھیلائے، دین کا تعارف کروائے، اس کو بچائے۔ امامت کی بنیادی فرائض میں سے فرائض بتائے گئے۔ اب امام ہی غائب ہیں تو اس میں کیا قانون ہے، اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے کہ وہ غائب ہے؟ کیا قانون الہی ہے؟ ایک پیاسا شخص جو پانی سے تڑپ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے پانی دو، ہم اسے پانی دے دیتے ہیں، گلاس صاف پانی، وہ اس گلاس کو توڑ دیتا ہے اور پانی بھی بہا دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں پیاسا ہوں، اب اس کو پانی دیا جائے؟ چلے ایک موقع اور دے دیتے ہیں، دے دیا جائے، دوبارہ اس کو گلاس میں پانی دے، صاف پانی، وہ گلاس بھی توڑ دے، پانی بھی بہا دے، اور وہ یہ عمل 3-4 مرتبہ کرے کہ دوبارہ اسے پانی دیا جائے۔ ہر بار کہہ بھی رہا ہے کہ طلب ہے پانی کی، پانی دو، لیکن جب دیا جاتا ہے گلاس بھی توڑ دیتا ہے، پانی بھی بہا دیتا ہے، اور ایسا 3-4 مرتبہ نہیں، 11 مرتبہ کیا جائے۔ سمجھیے کہ آئمہ کو، یعنی 11 اماموں کو خدا نے معاشرے کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے بھیجا۔ معاشرہ تشنا ہے، پیاسا ہے، کہہ رہا ہے پانی چاہیے، کہہ رہا ہے ہدایت چاہیے، 11 اماموں کو بھیجتا ہے۔ ہر امام کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا مظلومانہ شہادت ہے، اور ان شہادتوں میں کیسے بھول جائیں اس عظیم شہادت حضرت زہرا کو۔ کیا حال کیا امت نے اور دنیا نے، لیکن خدا نے ہر بار اپنے احسان کو، اپنے انعام کو ختم نہیں کیا، بھیجا۔ ابھی بھی خدا نے 12ویں کی غیبت کو طولانی کیا ہے، اس نے ہماری امید کو منقطع نہیں کیا، جو ہماری خدا کی رحمت سے ہے۔ اس نے صرف اس لیے غیبت کو طولانی کر رکھا ہے، پلٹا، آ جاؤ واپس، انسانی اقدار کی طرف واپس آؤ، انسان دوستی کی طرف واپس آؤ، نفس پرستی کو چھوڑ دو، دنیا پرستی کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دو گے، میرا وعدہ ہے میں مہدی کو بھیج دوں گا، میں تمہاری امیدوں کو پورا کروں گا، مگر یہ کہ ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دو۔ خدا جانتا ہے کہ اس عالم میں، جس عالم میں میرا اس وقت نفس ہے، میں بھیجوں گا، یہ وہی کریں گے جو حسین کے ساتھ کیا، وہی کریں گے، دوبارہ کربلا ہونے جائے گی، جب تک یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر دیتے، نہیں بھیجوں گا باہر میں، رہیں تشنا،
رہیں پیاسے، مگر یہ کہ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو اس ٹریک پر، صراط پر لے کر آئیں جس پر خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ازدان یہ اصحاب امام حسین نے ہمیں سکھایا، کربلا کی ماں نے ہمیں سکھا دیا۔ میں نے جو فکر دینی تھی انشاءاللہ کہ خدا قلوب میں ایسے جذب کرے کہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو، انشاءاللہ کہ ہم خیمہ امام حسین ابن علی میں داخل ہو جائیں، خیمہ اصحاب امام مہدی میں شامل ہو جائیں، اس فکر کو اس نتیجے پر ہم پہنچا سکیں کہ ہم اس خیر کے ساتھ ملحق ہو جائیں جو مؤمنین کے لیے خدا نے بقیت اللہ میں قرار دیا۔ یا اپنی زحمتوں کو تمام کیا، آج آپ نے ایک ماں کو پرسہ دینا ہے، اس ماں سے ہی نصرت امام کو طلب کیجیے گا، جیسے اس نے ناصر امام تیار کر کے بھیجا تھا، بالکل ویسے ہی اس ماں سے نصرت امام کو طلب کر دیجیے گا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے لیے۔ ایک ایسی ماں کو پرسہ دینا ہے آپ نے کہ جس کا بچہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کربلا میں 2 بار شہید ہوا، 2 بار شہید ہوا۔ جیسے جیسے شہادت سید الشہداء عصر عاشور کا وقت قریب آتا رہا نا عزیزان، شہادتوں کے درجے بڑھتے گئے، مدارج بڑھتے گئے۔ پہلے آوان کا لاشا ہے، انصار کا لاشا ہے، اصحاب کا لاشا ہے، ان کی شہادتیں ہیں، پھر بنو ہاشم کے جوانوں کی شہادتیں ہیں، خاندانی رسالت معاد کے قریبی لوگوں کی شہادتیں ہیں، پھر جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے عباس کی شہادت، اور درجہ بڑھتا ہے علی اکبر کی شہادت، اور درجہ بڑھتا ہے سید الشہداء کی شہادت سے قابل جو شہادت ملتی ہے۔ آپ درجہ دیکھیں، شہادت شہزادہ علی اصغر، مدارج بڑھتے جا رہے ہیں، آخری شہادت جو شاید درجے میں سب سے بڑی ہے وہ شہادت شہزادہ علی اصغر کی ہے، سید الشہداء کی شہادت سے پہلے۔ امتحان جہاں بڑھتا جا رہا ہے حسین کا، وہاں بڑھے ہوئے امتحانات میں آخری امتحان جو حسین دے رہے ہیں وہ ہاتھوں پر علی اصغر کی شہادت کا امتحان۔ جب آپ تنہا ہو جاتے ہیں، صدا بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیث غیثنا، کوئی ہے جو ہمارے استغاثے کا جواب دے، کوئی ہے جو خاندانی رسالت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ کوئی نہیں آتا، کوئی استغاثے پر لبیک نہیں کہتا، جواب نہیں دیتا۔ خیام میں شور ہوتا ہے، سید الشہداء آتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ کے صدائے استغاثہ پر علی اصغر نے خود کو جھولے سے منقلب کر لیا۔ میرا باپ کو بلاتے ہیں، لاؤ میرا باپ، کیا ماجرا ہے؟ شہزادے کو ہماری گود میں۔ میرا باپ شہزادے کو تیار کر کے سید الشہداء کی گود میں دیتے، سید الشہداء بچے کو لیتے۔ میرا باپ کہتی ہیں، آقا میرے والی کوئی سبیل ہو سکے تو علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی کا مل جائے کہ بچہ بہت پیاسا ہے، میرا دودھ خشک ہو گیا، 3 دن کی شدت پیاس ہے، گرمی ہے، صحرا ہے میدان کربلا۔ بڑے لوگ تو شاید پیاس کو، بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں عزیزان، مگر بچے بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کریں؟ اور خاص طور پر اگر چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں تو ماں کیسے بچے کی پیاس کو برداشت کرتی ہے اور بھوک کو برداشت کرتی ہے؟ جناب حاجرہ ہے نا، صفا اور مروہ، ماں دوڑتی رہی، تلاش کرتی رہی پانی، کیوں؟ کیونکہ محبت ہے نا ماں کی دل میں، بچے کے لیے سبیل کر لوں، کسی طرح پانی مل جائے۔ سوچیے کربلا کی ماں ہے، سوچیے ام روا، سید الشہداء نے کہا ام روا پانی کی سبیل کرتے ہیں، کاش کہ پانی مل جائے، شاید پانی مل جائے۔ سید الشہداء خیمے سے باہر لے کر آتے ہیں علی اصغر کو، دھوپ کی چونکہ شدت ہے
تو آپ اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں، اور جب کچھ اس صورت میں نرخہ آدھا میں آتے ہیں، لشکر آدھا کے سامنے آتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں حسین میدان میں قرآن لے آئے۔ میں یہ کہتی ہوں اور جواب دیتی ہوں، جس حسین کا تم نے اکبر مار ڈالا، جس حسین کا تم نے عباس چھین لیا، جو حسین قاسم کے ٹکڑے میدان کربلا سے لے آیا، اب وہ صلح کے لیے قرآن لے کر آئے گا۔ ہاں یہ قرآن نہیں مگر ناطق قرآن کا جز ہے، علی اصغر۔ سید الشہداء علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اصغر اپنی حجت کو تمام کرو، آواز بلند کرتے ہیں، کیا کوئی تم میں سے ہے جو اس 6 ماہ کے بچے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دے؟ علی اصغر چونکہ حجت خدا کی فرزند ہے، حجت کو تمام کرتے ہیں، اور 6 ماہ کا بچہ اپنی چھوٹی سی زبان سوکھے لبوں پر پھیرتا ہے۔ عزیزان یہ منظر دیکھ کر لشکر آدھا میں کھلبلی مچتی ہے، لوگ پیچھے منہ کر کے رونے لگتے ہیں۔ عمر سعد کو بغا
جہاں غالی کا سر، جہاں جوانوں کا سر، وہاں ایک 6 ماہ کے بچے کا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا۔ اگر بچہ مر بھی جائے، ماں جو بچے کی متعلقات چیزیں ہیں ان کو سنبھال کے رکھتی ہے، کہ اس کے کپڑوں سے اسے بچوں کی بو آتی ہے، اس کے کھلونے سنبھال کر رکھتی ہے، اس کے بستر کو دیکھتی ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ اور جملہ آج بھی ہے، جب APS کے بچے شہید ہوئے تھے، ان بچے جو اسکول گئے واپس نہیں آئے تھے، ان میں سے ایک ماں کا انٹرویو ٹی وی پر لیا گیا تو وہ بیان کر رہی تھی، کہہ رہی تھی میں نے اپنے بچے کے بستر جس طرح سے وہ لگا تھا اور چھوڑ کر گیا، میں نے آج تک اسے تبدیل نہیں کیا۔ میں جب بھی اس بستر کے قریب جاتی ہوں مجھے بچے کی گرمی محسوس ہوتی ہے، مجھے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ رب آپ کے پاس ایسا کچھ نہ تھا، فقط ایک جھولا تھا جو علی اصغر کی یاد تھا، جو شام غریبہ چل گیا، مگر تاریخ بتاتی ہے اس چلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں رب آپ نے اپنے پاس ہمیشہ محفوظ رکھی، کہ اس جھولے سے علی اصغر کی بو آتی ہے۔ ہمارا سلام قلب اطہر روا، ہمارا سلام قلب مطہر سید الشہداء جبل الصبر پر، جو ان تمام تر منازل سے گزرے، ومہدی ومحمدا وعلیہ وحسینہ، إن لله وإنا إليه راجعون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، لمن يسألك بحق محمد وعبد المحمود بحق العلي وعبد العلي بحق فاطمة وانتفع به السماوات والأرض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسين من تقدم الحسن بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ خدایا آپ کی آنکھیں جو نمناک ہوئی ہیں، شفار ہوئی ہیں اس عظیم قربانی سید الشہداء کی، اس کی یاد میں خدایا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جلایا گیا تھا۔ خدایا آپ کے یہ آنسو معرفت امام زماں کا لیے وسیلہ قرار پائیں۔ خدا آپ کے آنسوؤں سے انشاءاللہ آپ کی قبور کو منور کرے، انشاءاللہ یہ آنسو وسیلہ قرار پائیں قیامت کے دن شفاعت محمد مصطفیٰ، شفاعت جناب فاطمہ الزہرا، شفاعت سید الشہداء کے لیے زیادہ ہماری نہیں ہوں گی۔ اس ایک التماس ہے کہ جو زیارت ہے اس کو فقط آج آپ آنکھوں سے زیارت کیجیے، قریب نہیں، بس اس جھولے کو جب دیکھیں تو ایک آپ کو گہوارہ کربلا کا یاد آنا چاہیے۔ آج آپ اپنے آنسوؤں سے رب آپ کو غصہ دیجیے، دور سے کھڑے ہو کر، اور ضرور جب بھی اپنے دل پر ماتم کے لیے ہاتھ کو اٹھائیں اور بلند کریں تو اس آگ اور اس حرارت کو ضرور محسوس کیجیے گا جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے رکھ رہی تھی، جو آپ کے دل میں محبت تھی علی اصغر کی۔ اور انشاءاللہ کہ دعا کیجیے گا میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ خدا ہم سب کو امام کے ناصرین میں۔ ایک خاتون میں کینسر پیشنٹ ہے، جتنے مریضان ہیں پروردگار عالم، جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اجتماعی دعا سب کے لیے کر دی، جتنے مریضان ہیں میری ماں سمیت جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، جہاں کئی عزادار ہیں، والدین ہیں، مریضان ہیں، جوان ہیں، عزادار ہیں، شیعان ہیں، خدایا باب الہوائی شہزادہ علی اصغر کے صدقے سے سب کو شفا یا ہماری روحانی بیماریوں کو ختم فرما دے پروردگار، وہ روحانی بیماریاں جو ہمارے امام کی نصرت کے درمیان ہماری ہیں، خدایا ان سب سے ہمیں شفا یا عطا فرما پروردگار عالم، ہماری روح کو، ہمارے قلب کو، ہمارے قلوب کو، ہماری افکار کو نور امام زماں سے مشرف فرما دے۔ ماتم حسین